الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. My dear brothers and sisters and respected listeners, there are two kinds of people in this world. One is those who do not believe in Allah and do not ponder over the clear signs, verses of Allah, and they have no concern for the life of the hereafter, and just by feeling and understanding this world is everything, and they put their hearts in this world and love just this worldly life. And on the other hand, those who believe in Allah, obey Him, and do good deeds. So let's hear what the real Creator has said about these two type of people. Chapter number 10, Surah Yunus, Ayat, verses number 7, 8, 9, 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Indeed, those who do not expect the meeting with Allah, with us, and are satisfied with the life of this world and feel secure therein, and those who are heedless of our sign, and those who are careless of our signs, for those their refuge, Ya Allah, for those their refuge, their destination will be the fire. Ya Allah, save us from this. Because of what they used to earn, what they used to do. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, good deeds, become a good doers, their Lord will guide them because of their faith. Allahu Akbar. So lucky, so fortunate we are. Allah subhanahu wa ta'ala has given us iman, faith. So Allah subhanahu wa ta'ala says regarding these people, beneath them rivers will flow in the garden of prayer. Allahu Akbar. Their call, therein will be, their call, their talk, their words, therein will be. What is that? Allah subhanahu wa ta'ala says, exalted are you, O Allah, subhanallah. And their greeting, therein will be peace, assalamu alaikum. And the last of their call will be praise to Allah, Lord of the worlds. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ask to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah help us all to do good deeds with 100% iman, faith. Ameen. میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور سامعین اکرام، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو نہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اللہ کی روشن کھلی ہوئی آیات پر غور و خوض کرتے ہیں، اور نہ آخرت کی زندگی کے بارے میں ان کو کچھ فکر ہے، اور بس اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے
اسی دنیا میں دل لگا لیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے سنیے ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں خالق حقیقی نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، اللہ اکبر، کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، یا اللہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہی ہم نے رہنا ہے، یہ دنیا میں ہی ہم جو ہے جو کچھ کریں گے یہی سب کچھ ہے۔ نہیں میرے دوستو بھائیو، میری بہنوں، یہ دنیا ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جن لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، انہی کے بارے میں یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ دنیاوی زندگی میں مگن اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ کی آیات، دن رات، چاند، سورج، ستارے، آسمان، ہوائیں، بادل، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ ہمارے نیوزی لینڈ میں اس ٹائم جو ہے 9 o'clock ہے، اور پاکستان میں اس ٹائم جو ہے ہو سکتا ہے جو ہے رات کا 2 o'clock ہوگا یا 3 o'clock ہوگا، سعودی عرب میں کچھ اور ٹائم ہے، تو کون چینج کرتا ہے؟ اللہ نے کئی جگہ ارشاد میں ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض، یعنی کون جو ہے دن کو راتوں کو چینج کرنے والی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد میں ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان نشانیوں کے اوپر غور و خوض ہر کوئی نہیں کر سکتا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، غافل لوگ غور و خوض نہیں کر سکتے، وہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں۔ اللہ شاہ میں آیات لأولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں، بے وقوف لوگ نہیں کرتے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ غور و خوض کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہی لوگ ہیں، ان کے پہلو بھی ہے، اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں۔ ان کو طمع لالچ کس چیز کا ہے؟ کہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں میں، ہیں، اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ غافل لوگ ہیں، جن کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، دنیا سے دل لگا لیا ہے، وہ اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا مسکن، ایسے لوگوں کی جگہ جو ہے ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہی ہم سب کو برے اعمال سے بچاتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بڑے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے منہ سے بات نکلے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب چیزیں میرے پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس وقت ملے گی کہ جب انسان جو ہے اس دنیا میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہو، یوز ٹو ہو۔ دنیا میں انسان جو ہے اپنے آپ کو بناتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے مرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑے بڑے مکان بنا لے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنا لے، کاریں بنا لے، ہیں، اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ دیکھو نا، آپ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب مجھے میری اولاد کو نمازی بنا۔ پورے آل اوور ورلڈ کتنے بلین مسلمان ہیں، سب بچے سے لے کر بڑا یہی کہہ رہا ہے، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہ نہیں کہا جا رہا میری اولاد کو ڈاکٹر انجینئر، میں نہیں اس سے روکتا، نہیں یہ کہہ کہ نہ بنو، میں بات کر رہا ہوں کہ نمازی بنا، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، فحاشی سے روکتی ہے،
نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اچھے اعمال کی طرف لاتی ہے۔ بہرحال ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے بات بڑھ جائے گی، تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے دنیا میں ہمیں یہ ساری چیزیں بنانی ہے اپنے کو۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شعر کہا نا خوب، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہماری تو جنت و جہنم بھی بنے گی اعمال سے۔ ہاں، ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ ہاں، ہم تو اعمال کی وجہ سے جو ہم اللہ پاک ہمیں رتبہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایمان جیسا ہوگا، اعمال جیسے ہوں گے، الحمدللہ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا سونگنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وہ بالکل ایسا ہو جائے کہ جس میں جو ہے اللہ کا نور ٹپکتا ہو۔ تو پھر جو ہے اس لیے اللہ نے شاعر میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، انسان کے میں کہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ اوپر چڑھتی ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، جتنے بھی برے انسان پلان بناتا ہے، جتنی بری سوچیں کرتا ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ تباہ و برباد اللہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہے مجھے آپ کو برے اعمال سے بچائے ہیں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے جو جنت میں جائیں گے اچھے لوگ، تو کیا ہے ان کے منہ سے بات نکلی سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، پیوریفائی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کا باہمی سلام کیا ہوگا؟ یہ ہوگا السلام علیکم۔ تو یہ انسان جو ہے یہ دنیا سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان جو ہے کسی کے دل میں کوئی جو ہے کوئی بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ہمارا دل ہر کے لیے صاف ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق والریاء وسوء الاخلاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، پیور کر دے من النفاق، نفاقت سے، منافقت سے، والریاء، دکھلاوے سے، ریاکاری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے۔ اس لیے اللہ کے رسول میں شاعر فرمایا سب سے جو میرے قریب زیادہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والا۔ برے اخلاق سے ہمیں بچائے اللہ پاک، اچھے اخلاق سے ہمیں نوازیں، اخلاق حسنہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ جس فرمایا کہ جنت میں جو ہے جنتیوں کی آپس میں جو ہے باہمی سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ دنیا میں ہی انسان، میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہی ہم کسی کو ملامت نہ کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ملامت کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، جیسا کہ اللہ نے شاعر میں ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ بھائی برائی سے نہیں، برائی کو اچھائی سے ہٹاؤ۔ جب انسان برائی کو اچھائی سے ہٹاتا ہے تو الحمدللہ پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ باہمی ایسے ہیں جیسے کہ بڑے ہی پکے دوست تھے۔ اس کی مثالیں بڑی ہیں، لیکن اب بات کرتے جائیں گے بہت لمبا جو ہے ہمارا کلپ بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے دنیا میں ہی اللہ پاک نے مجھے آپ کو سب سے اچھا بنایا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو دنیا میں اللہ بنائی ہے وہ ہے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب چیزوں سے اچھا بنایا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، سبحان اللہ، آسمانوں، زمین، چاند، سورج، ستارے، فلاور، ماؤنٹین، پہاڑ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، فرشتوں سے بھی اللہ انسان، سبحان اللہ، فرشتوں سے بھی اللہ پاک نے مجھے آپ کو، لیکن یہ صفات کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان و اعمال کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو ہے سچے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا ہے برے اعمال ہیں، اللہ ہمارا بری صفات ہیں، تو یہی انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک آیت میں یہ فرمایا، ایک آیت میں ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، میں کہ یہ ادنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ بالکل ادنا، لو ہی نہیں، لوسٹ ہے، اور فرمایا کہ جانور نہیں بلکہ وسط اینیمل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ دیکھو ان کا باہمی اسلام یہ ہوگا السلام علیکم، ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی یہی دیکھو یہ چیز مل جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں
ہیں دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں، پانچوں ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں ہر رکعت میں انسان پڑھتا ہے الحمدللہ، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان جب یوز ٹو ہے، دنیا میں انسان جو ایک معمول بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ چیزیں پائے گا، اس لیے اللہ شاہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہی انسان جنتی بن جاتا ہے، دنیا میں اللہ معاف میں جہنمی بن جاتا ہے، اعمال اپنے ایمان اور اعمال سے اور اخلاق سے، اور دنیا میں انسان جنتی بن جاتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کو اس میں شاہ فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے، اور فرمایا کہ جو فرشتوں کا ایمان جو ہے وہ ایک جو ہے اسٹیٹ میں کھڑا ہے، ایک مقام میں کھڑا ہے، ان کا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یہ الگ جنم سے ہے۔ اور مومنوں کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ہیں جب وہ ایمان کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی انوائرمنٹ میں اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جو ایمانی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور تمام کو اچھے ماحول میں بٹھائیں، اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں کہتے رہیں، تو اللہ پاک جو ہے پھر ہمارے ایمان کو بڑھائیں گے، اعمال کو ہم اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو 100% ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔